मसीह यीशु के कदूस का मुतलक नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, जितने आप शलूम टीवी हमारे टीवी नेटवर्क पर देख रहे हैं, आपको हम सलाम कहते हैं। और आज हमारे टीवी चैनल पर खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम, खुदा के सूरमा पास्टर सैमुअल जलाल तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और पास्टर सैमुअल अरसा 35 साल से खिदमत में हैं और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में, बल्कि 14 साल की उम्र में खुदा उनको कबूल किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपनी ज़िंदगी यीशु को दी और उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल वो खिदमत में हैं और खुदा उनके काम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और 15 साल के अरसे से वो फुल टाइम खिदमत में हैं और लाहौर से शेखपुरा और बहुत दूर दराज एरियाज़ में जाते हैं और यीशु का कलाम लोगों को सुनाते हैं और यीशु के करीब लाते हैं। तो आज हम उनको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जी पास्टर जलाल, हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए शलूम टीवी पर, ताकि खुदा उनका कलाम आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सकें। थैंक यू जी पास्टर सरफराज, आपका और आपकी सारी टीम का और खुदा यीशु मसीह का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका दिया कि शलूम टीवी के वसीला से आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा उनकी आवाज़ खुदा के बंदा से सुने, आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा जलाली बनी खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। और खुदावन तो अपने बंदा को सलामती के साथ हमारे दरमियान में लेकर आया ताकि खुदावन तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। बस खुदावन तो अपने बंदा के साथ होना और खुदावन जो कुछ वो कहे खुदावन शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए बरकत का बाइस ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। जी भाई साहब। जी प्रेज़ द लॉर्ड जी। मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में जितने शलूम टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मौका फ़राहम किया कि खुदा के खादम पास्टर सरफराज बहराम के साथ मिलकर शलूम टीवी पे आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को पेश किया जा सके और खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया जा सके। सो मैं खुदा का खादम होते हुए शलूम टीवी की सारी टीम के लिए और पास्टर साहब के लिए और सारे नेटवर्क के लिए मैं खुदा से दुआगो हूँ कि खुदा इनको बरकत दे और ज़्यादा बढ़ाए ताकि ये खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए, आसमान की बादशाही के लिए और ज़्यादा काम कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से जो कुछ सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, कलाम मुक़द्दस में से आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए मरकज़ की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 3री आयत से, जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा था तो एक औरत जटा मासी का बेशकीमत खालस इतर संगे मार मार के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज़ अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मुलामत करने लगे। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी याद में कहा जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस का ये विर्द जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह शमौन कोड़ी के घर में आए
बैतनिया में, और बैतनिया में अक्सर खुदा यीशु मसीह आते जाते, वो ठहरते रुकते, और उनके दोस्त का घर भी वहाँ पर था, और लाजर का जिसको उन्होंने ज़िंदा किया, और वो अक्सर लाजर के घर में रुकते, खाना खाते और वहाँ पर उनकी वो खिदमत करते। चूँकि यरूशलेम से यरू की तरफ जाते हुए बैतनिया रास्ते में पड़ता है, उसकी लोकेशन जो है, सो वो दरमियानी जगह थी, और जब भी वो चढ़ाई चढ़ते या वापस आते तो वो ज़रूर बैतनिया में रुकते। अब जब शमौन ने उनकी दावत अपने घर में की थी तो लिखा है कि एक औरत जो है वो बेशकीमत इतर जो है, जटामासी का इतर जो है वो उसने लाई, और कीमती इतरदान था उसका। वो इतरदान संगे मारमार का था, और संगे मारमार आज भी बहुत महंगा है, कीमती है। लेकिन उसने आते ही उस इतरदान को तोड़ा और इतर को उसके सर पर उंडेला, और लिखा है कि उसकी खुशबू उस पूरे शहर में फैल गई। याद रखिए, ये इतर जो था इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। ये इतर उस वक्त जो है इस पाको हिंद से जो इसको लिया जाता था, और मुख्तलिफ ज़रियों से, मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ ये इसराइल के अंदर पहुंचता था, अरब के अंदर पहुंचता था, और वहाँ पर इस इतर के लिए, इसको जमा करने के लिए जो कंवारी लड़कियां होती वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करती, और चूँकि ये उस वक्त बहुत महंगा इतर था, वो थोड़ा थोड़ा करके इसे जमा करती रहती, और इस जमा करने का मकसद जो था वो ये था कि वो इस इतर को अपनी शादी पर, जो ब्राइडल शावर है उस पर वो यूज़ करती, उसके लिए इस्तेमाल करती, और उससे जब वो इस्तेमाल किया जाता तो पूरे शहर में उसकी खुशबू फैल जाती, और इस बात से पता चलता कि इसकी खुशबू से कि यहाँ पर किसी की शादी है। और आज तो खैर जदीद दौर है, जो हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो शादी से पहले कई हफ्ते पहले, और ना सिर्फ बेटियाँ बहनें बल्कि हमारे नौजवान भी कई महीना पहले, 15 दिन पहले पॉलर्स को बुक कर लिया जाता है, और वो जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं ताकि अपनी शादी के लिए तैयारी की जा सके। अब यहाँ पर जब उसने अपना बेशकीमत इतर दान तोड़ा और साथ में उस बेशकीमत इतर को उसके सर पर उंडेला, तो इसका मतलब ये था कि वो उसने अपना तन मन धन सब कुछ खुदा यीशु अल मसीह के सुपुर्द कर दिया। अब उसको दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, अब उसको किसी और चीज़ की हाजत नहीं है। सेम यही कुछ जब यीशु मसीह जो है ज़कई की ज़िंदगी में आ गए तो लिखा है उसने तब तक यीशु ने उसकी निजात का ऐलान नहीं किया जब तक जो कुछ उसके पास था उसने वो अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं दिया। वहाँ पर लिखा है कि उसने अपना तमाम रुपया पैसा वो जो है वो निकाल कर कुछ गरीबों में बांट दिया, और जिनसे नाहक लिया था कुछ उनमें बांट दिया। और इसका मतलब ये था कि अब यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ चुका है, अब उसको दुनिया की माल दौलत की, दुनिया के रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़कई भी जानता था और ये औरत भी जानती थी कि जब यीशु आ जाता है जहाँ पर, जिस ज़िंदगी में, जिस ख़ानदान में, जिस घराने में, जिस शख्स के अंदर, तो उसको वो उसने खुद वादा किया है कि इन सारी चीज़ों की तलाश में जो है दूसरे लोग रहते हैं जो खुदा को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता है कि मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सो उसने जब यीशु आ गया तो वो जानता था, दोनों शख्सियत जो जानती थी कि अब यीशु उनको सब कुछ देने की कुदरत रखता है, और वो यीशु अल मसीह उससे वो सब कुछ हासिल कर सकते। और लिखा है कि जब उसने वो इतर उसमें उसके सर पर डाला तो अपने बालों से जो है उसके पाँव पहुँचे और अपने आंसुओं से उसके पाँव भिगोए। लेकिन लिखा है यहाँ पर कि जो शागिर्द थे, जो इर्द गिर्द फ़कीह फरीसी थे, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू कर दी। ओ, ये इतने साइज़ की बोतल थी, ये इतना कीमती इतर था,
اور یہ اس نے ایسے ضائع کر دیا. اگر اس نے نئی ضرورت تھی تو یہ بیچ کر غریبوں کو دے دیتی. اگر اس کی ضرورت یہ نہیں تھی, اسے نہیں چاہیے تھا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. جب کوئی اپنا آپ یا اپنی چیزیں, اپنا روپیہ پیسہ, اپنا جو ہے کوئی بھی چیز خدا کی نظر کرتا ہے, چرچ میں, دہ یقی میں خدا کے خادموں کو دیتا ہے, تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں لو جی تانوں کی ضرورت سی نہ کچھ دے دیں دے, آپ نے سب کچھ ہی دے دیا. لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا کھا جاتا ہے, جہاں پر زنگ لگتا ہے, جہاں پر چور چرا لیتا ہے. اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چور چراتا, نہ کیڑا لگتا ہے, نہ زنگ خراب کرتا ہے, بلکہ وہاں پر جمع کیا ہوا مال آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر یہ سب کچھ کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ میرے بعد کیا کیا آسرائی کریں گے. آگے چلتے ہیں, لکھا ہے لوگ اسے ملامت کرنے لگے, لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے. آج بھی جو لوگ خدا کے رستے پر چلتے ہیں, جو مسیح کو فالو کرتے ہیں, آج بھی لوگ انہیں بیوقوف اور لوگ انہیں بہت ساری باتیں, عزیز و اقارب, رشتہ دار, گھر کے لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب آپ مسیح کے پیچھے چلیں تو پھر آپ کو کسی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے مسیح کے ساتھ چلنے سے آپ کو فائدہ اور نفع ہی ہے, برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے, اور پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث اور خدا کے فرزند ہونے کا حق آپ کو مل جاتا ہے. لوگ بہت کچھ کریں گے لیکن لوگوں کی باتوں سے نہیں گھبرانا, لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا. اور آگے لکھا ہے یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو, اسے کیوں دکھ کرتے ہو, اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے, کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں, جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو, لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا. یاد رکھیے یہاں پر ایک خاص بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. آپ کے ارد گرد بے شمار غریب غربا ہیں, آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہاں پر یاد رکھیے بائبل مقدس کہیں بھی غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی, ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے کہیں بھی نہیں روکتی. بائبل مقدس میں واضح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ. پھر مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اسے غریبوں کی روزی سے, روٹی سے نوازوں گا. اس کا مطلب ہے آپ کو جو انکم آتی ہے, آپ کو جو روپیہ پیسہ آتا ہے, آپ کی جو گھر میں جو کچھ بھی آتا ہے, جو کھانا بنتا ہے, اس میں آپ کا, آپ کے اکیلے بچوں کا حق نہیں ہے. اس کے ساتھ خدا نے جو آپ کو آپ کے روٹی میں, آپ کے روپے پیسے میں غریب غربا کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ جانتے ہیں اس بات کو تو ہمیں کبھی بھی اس سے کترانا نہیں چاہیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر کوئی تجھ سے مانگے تو اسے دے. آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو یسوع مسیح نے کہی. اس نے کہا کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. جو کچھ وہ کر سکی میرے عزیزو, جہاں تک اس کی اپروچ تھی, جہاں تک اس کا سورس تھا, جہاں تک اس کا ذریعہ تھا, جو کچھ اس کے پاس تھا, اس نے اپنا سب کچھ خداوند کے قدموں میں ڈال دیا, خداوند کو دے دیا. اور یاد رکھیے آج ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں, ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کتنے سورس ہیں, ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہے, ہماری ایجوکیشن ہے, ہماری آواز ہے, ہمارا روپیہ پیسہ ہے, ہمارا مال دولت ہے, ہمارا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم خدا کے جلال کے لیے اور آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے, انجیل کی خوشخبری کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ سب ہی پاسٹر ہوں, ضروری نہیں ہے کہ سب ہی اسٹیج سے منادی کریں, ضروری نہیں ہے آپ سب بھی کوائر میں یا چرچ لیڈرشپ میں ہوں. اگر آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے, اور بہت سارے ذریعے خدمت کو کرنے کے.
آپ کلام کسی بھی طریقے سے سنا سکتے ہیں، آپ راہ جاتے ہوئے کلام سنا سکتے ہیں، آپ اپنے روپے پیسے سے آسمان کی بادشاہی کے لیے، مسیح کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے دعا، خادموں کے لیے دعا کے وسیلہ سے آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ لکھا کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، آج میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ اگر ہم بعض دفعہ بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، پاسٹر صاحب ہمارے پاس تو کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس تو روپیہ پیسہ نہیں ہے، جب روپیہ پیسہ آئے گا تب ہم کریں گے، تب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس نے جن کو توڑے دیے تھے، جس کو 2 توڑے دیے، جس کو 5 توڑے دیے، ان کو اس نے کہا کہ انہوں نے جب 2 سے 4 اور 5 سے 10 کمائے، تو کلام میں لکھا ہے اس نے جب وہ اس کے پاس لائے، مالک کے پاس، تو اس نے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت ساری برکتوں کا مختار بناؤں گا۔ آج اگر آپ تھوڑے میں کچھ نہیں کر رہے تو آپ یاد رکھیے زیادہ بھی آئے گا تو آپ کچھ نہیں کریں گے۔ جب آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں، جتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو خدا پھر بہت ساری برکتوں سے بھی آپ کو بھرے گا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت مائنر تھا، مائنر ٹیلنٹ، مائنر بالکل ان کے پاس جو ہے ان کا سورسز تھے، لیکن اس نے خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا تو خدا نے ان کو برکتوں سے مالا مال کیا، خدا نے ملٹیپلائی کر دیا اس مائنر کو۔ یہاں پر جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس کو یوز کیا، اس کو استعمال کیا۔ آج آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے 1-2 باتیں اور میں کروں گا۔ لکھا ہے اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسی نبوت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، ایسا نہیں تھا جو مسیح سے پہلے اس کے لیے نبوت نہ ہوئی ہو، جو مسیح نے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں پورا نہ کیا۔ یہ بھی جو ہے عطر ملنا، یہ خدا یسوع مسیح نے کہا اس نے میرے دفن کی تیاری کی، کیونکہ حقیقتاً جب مسیح یسوع کو دفنایا گیا تو اسی وقت صلیب سے، کیونکہ سبت شروع ہو رہا تھا، صلیب سے اتارا، کپڑے میں لپیٹا اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، کیونکہ وہاں پر اس وقت کوئی تیاری کا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن کلام یہ کہتا ہے اگلے دن، تیسرے دن جب عورتیں تیاری کا سامان، خوشبوات لے کر گئیں، تو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ان کے جانے سے پہلے، وہ چیزیں ملنے سے پہلے خدا یسوع مسیح جی اٹھے تھے اپنی بڑی قدرت، اپنے جلال کے ساتھ۔ یہ حقیقت تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اسے عطر ملا۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بعض دفعہ بڑبڑاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، خدا کا کام بھی کرتے ہیں، بادشاہی کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کریڈٹ ہی کو نہیں مل رہا، ہمیں اس کا فائدہ کیا، ہمیں اس کا نفع کیا، ہمیں اس کا بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہمارا تو نام ہی نہیں لیا جاتا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ خدا نے کہا آپ کو زمین پر نہیں چاہیے، اس کا کریڈٹ آسمان پر ملے گا، وہاں پر آپ کو تاج ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ابدی اطمینان اور سکون ملے گا۔ دنیا کلام میں لکھا ہے کہ آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی، دنیا آپ کو رد کرے گی، دنیا کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گی، لیکن آپ کو جب اپریشیٹ کیا جائے گا تو آسمان کی بادشاہی میں ہے۔ اور لیکن جو کچھ آپ کرتے ہیں خدا کی حضوری میں وہ ریکارڈڈ ہے، خدا کبھی بھی اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اس بات سے مت گھبرائیں
کہ لوگ آپ کے کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ آپ کی تعریف نہیں کر رہے تو اس کو سے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے بڑی بات کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے. شاگردوں کو بھیجا خدمت کے لیے 2 کر کے، تو لکھا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بڑے جوش سے ہاللیلویا پریز دا لارڈ کے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہم تیرے نام سے تو بدروہیں نکلتی ہیں، تو ہمیں تو یہ معجزے ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تو ہمارے تابع ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، اس بات سے خوش ہو کہ آسمان کی بادشاہی میں تمہارے نام لکھے گئے ہیں. سو ہمیں اس بات سے کبھی نہ تو گھبرانا ہے، نہ اس بات سے شیخی میں آنا ہے کہ ہمارے وسیلے سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے وسیلے سے یہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یا اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کسی نے نام نہیں لیا یا ہم کسی کھاتے میں نہیں گنے جا رہے. آپ کا کھاتا آسمان پر ہے. لکھا کتابیں کھولی گئی اور وہاں پر جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ملے وہ آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو گئے. جن کے نام جو ہے ان کتابوں میں ملے ان کو تحائف دیے گئے، ان کو کریڈٹ دیا گیا، ان کو جو ہے وہ تاجوں سے نوازا گیا. سو یاد رکھیے ہمیں دنیا پر نہیں، ہمیں آسمان پر ضروری یہ ہے کہ خدا باپ ہماری تعریف کرے ہمارے کام کی. سو جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. آج آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کتنا کچھ آپ کر سکتے تھے آسمان کی بادشاہی کے لیے جو آپ نے نہیں کیا. سو میرے عزیزو آئیے اٹھیے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ خدا کے جلال کے لیے، خدا کے کام کے لیے وہ کیجئے. خدا آپ سب کو برکت دے. پاسٹر سیمول بڑے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے. اور آج جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے یہ کلام سنایا اس کے بارے میں یسوع نے خود کہا تھا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس خاتون کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا. اور خدا ان کا شکر ہے جو یسوع نے بات کہی تھی وہ آج بھی پوری دنیا میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس خاتون نے اپنا جو کچھ تھا قیمتی چیز، اس دور میں وہ کافی قیمتی چیز تھی، اس نے یسوع کی نظر کر دی. اور یسوع نے ایک جو کلام مقدس میں ذکر ہے ایک دولت مند کا، اور وہ سبھی کچھ جو کلام مقدس میں لکھا تھا وہ پورا کر رہا تھا. لیکن یسوع نے کہا کہ تو اپنا جو کچھ ہے بیچ اور غریبوں کو دے دے. تو وہ بڑی مایوسی سے چلا گیا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا. تو پھر یسوع نے یہ بات کہی تھی کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر سکتا ہے لیکن دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جا سکتا. وہ یہی بات تھی کہ اس خاتون نے اپنا سب کچھ خدا ان کی نظر کیا تھا. تو ضرورت کہ آج کے کلام کی روشنی میں ناظرین ہمیں جو کچھ ہمارا ٹیلنٹ ہے، جو خدا نے بلیسنگ دی ہے، ہمیں جو برکت دی ہے، جو کچھ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا ان کے جلال کے لیے، اس کے کلام کی منادی کے لیے کر سکتے ہیں، روپے پیسے سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے اور اپنے وسائل سے ہمیں خدا ان کے لیے کرنا چاہیے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.